دیکھیں، اسلامی اخلاقیات نا یہ صرف کوئی کتابی باتیں یا تھیوریز نہیں ہیں، بلکہ یہ تو زندگی گزارنے کا ایک پورا عملی طریقہ ہے، ایک پریکٹیکل گائیڈ ہے۔ تو آج ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ اقدار ہماری اپنی زندگی، ہمارے خاندان اور ہمارے معاشرے کو کیسے شکل دیتی ہیں۔ چلیں اسی بات کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جس سے ہمیں پکڑنا ہے۔ بات صرف یہ جاننے کی نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اصل بات ہے اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے عمل میں لانے کی۔ تو آج ہم بات شروع کریں گے بالکل بنیاد سے، پھر دیکھیں گے کہ فرد کے کردار پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، وہاں سے خاندان تک جائیں گے اور آخر میں دیکھیں گے کہ یہ سب مل کر ایک معاشرے پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ ایک سفر ہے کہ کیسے چھوٹے چھوٹے ذاتی اعمال ایک مضبوط کمیونٹی کی بنیاد بنتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخلاقیات آخر ہے کیا؟ یہ صرف یہ کرو اور یہ نہ کرو کی ایک لسٹ نہیں ہے، یہ ایک مکمل نظام ہے، ایک فریم ورک جو ہمارے رویوں کو اس طرح ڈھالتا ہے کہ ایک خوشگوار اور پر اعتمادی زندگی گزاری جا سکے، جہاں لوگوں کے درمیان بھروسہ اور دوستی پروان چڑھتی ہے۔ اچھا، تو اسلام میں یہ جو اخلاقیات کا نظام ہے نا، یہ کوئی ایسی بنائے ہوئے اصول نہیں ہے، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں جو ہمارے ایمان کے بنیادی عقائد سے جڑی ہوئی ہیں، اور یہی عقائد ہمارے ہر عمل کو ایک معنی اور ایک مقصد دیتے ہیں۔ تو یہ جو 3 ستون ہیں نا، توحید، رسالت اور آخرت، یہی دراصل پورے اخلاقی نظام کی جڑ ہیں۔ توحید ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا خالق ایک ہے، رسالت ہمیں صحیح راستہ دکھاتی ہے، اور آخرت کا عقیدہ ہمیں اپنے اعمال کا ذمہ دار بناتا ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جو زندگی کو مقصد دیتی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس نظام کو اپنی زندگی میں لانا کہاں سے شروع کریں؟ تو جناب، اس کی شروعات ہوتی ہے فرد کی اپنی ذات سے۔ اس سے پہلے کہ ہم معاشرے کو بدلنے کی بات کریں، تبدیلی اپنے اندر سے شروع ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے کچھ عملی قدم یہ ہیں: غصے میں خود پر قابو رکھنا، فارغ وقت کو کچھ نیا سیکھنے میں لگانا، اور اپنی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگنا یعنی توبہ کرنا، ایمانداری جس سے بھروسہ بنتا ہے، اور سب سے اہم بات خالص نیت۔ جب روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی اللہ کی خوشی کا ارادہ شامل ہو جائے تو ان کاموں کی قدر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، جب ایک انسان اپنی ذات پر کام کر لیتا ہے تو اس کے بعد جو اگلا اور شاید سب سے اہم دائرہ آتا ہے وہ ہے خاندان کا، کیونکہ خاندان ہی معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، اور ایک مضبوط خاندان ہی ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ دیکھیں، اسلام میں شادی کا تصور ایک 2 وے اسٹریٹ کی طرح ہے۔ یہ باہمی حقوق اور ذمہ داریوں پر قائم ہے۔ یہ کوئی یک طرفہ رشتہ نہیں ہے۔ جہاں شوہر کی ذمہ داری مالی کفالت اور نرمی سے پیش آنا ہے، وہیں بیوی کی ذمہ داری گھر کو محبت کا مرکز بنانا اور اعتماد قائم رکھنا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم بات سمجھنے کی ہے۔ اسلام میں گھریلو تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو رہنمائی کا طریقہ سختی نہیں بلکہ خلوص، نرمی اور صبر ہے۔ یہ اصول باہمی عزت کو یقینی بناتا ہے۔ پھر خاندان میں آتی ہے بچوں کی تربیت کی بات، جو کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ والدین کا فرض صرف بچوں کی مادی ضروریات پوری کرنا نہیں، بلکہ ان کی جذباتی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھنا بھی ہے۔ انہیں ایماندار، بہادر اور انصاف پسند بنانا، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ والدین خود ایک اچھا نمونہ بن کر دکھائیں۔ بالکل، اور یہ بہت اہم سوال ہے کہ جب فرد اور خاندان اخلاقی طور پر مضبوط ہو جاتے ہیں تو ان اقدار کا دائرہ خود بخود وسیع ہو کر پورے معاشرے پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو جب گھر کی بنیادیں اخلاقی اقدار پر مضبوط ہونا، تو پھر ایک صحت مند اور خوشحال معاشرہ خود بخود بننا شروع ہو جاتا ہے۔ فرد اور خاندان کی اچھائی پورے سماج کی بھلائی کا سبب بنتی ہے۔ کمیونٹی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، پڑوسیوں کے حقوق پر اتنا زیادہ زور دیا گیا کہ صحابہ کرام کو گمان ہونے لگا کہ شاید انہیں وراثت میں بھی حصے دار بنا دیا جائے گا۔ یہ سماجی تعلقات کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ایک مضبوط معاشرہ کن چیزوں پر کھڑا ہوتا ہے؟ کچھ بنیادیں ہیں: ضرورت مندوں کی مدد کرنا، آپس میں بھائی چارہ اور اتحاد قائم رکھنا، ہر سطح پر عدل و انصاف کو یقینی بنانا اور اپنے وعدوں کو پورا کرنا۔ یہ اصول اجتماعی خوشحالی کی ضمانت ہیں۔ تو جب ہم ان سب چیزوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں نا، تو پوری تصویر صاف ہو جاتی ہے۔ یہ سب الگ الگ ٹکڑے نہیں ہیں۔ فرد، خاندان اور معاشرہ، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ایک نظام کا حصہ ہے۔ ایک کی مضبوطی دوسرے کو مضبوط کرتی ہے، اور ایک کی کمزوری پورے نظام کو کمزور کر دیتی ہے۔ اور یہی بات ہمیں آج کے آخری اور سب سے اہم سوال پر لے آتی ہے۔ ہمارے آج کے دور کے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے فرد، خاندان اور معاشرے کی بھلائی کے لیے اس جامع اور مربوط اخلاقی نظام کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔